السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حارث سلطان نے ایمبریولوجی کے بارے میں جو قرآن میں سائنٹیفک انیکوریسیز ہیں سو کالڈ ان کو ہائی لائٹ جو کیا ہے، آج ہم وہی باتیں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس نے سب سے پہلے قرآن کی سورۃ طارق کی ورس نمبر 6 اور 7 کوٹ کی ہے، جس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے ہی واز کریٹڈ فرام اے فلوئڈ ایجیکٹڈ ایمرجنگ فرام بٹوین دا بیک بون اینڈ دا ربس، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ٹاپک ہے اس پوری بات کا، وہ اصل میں اس سے بھی پہلے سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ اس نے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، اس آیت سے سٹارٹ ہو رہا ہے، لیکن حارث سلطان نے جو آیتیں کوٹ کی ہیں وہ کوٹ کی ہیں خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، یہ دو آیتیں اس نے کوٹ کی ہیں، لیکن اس سے پہلی والی جو ہے اس کی ٹرانسلیشن انکلوڈ نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پہلے والی جو ٹرانسلیشن ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو دماغ میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حارث سلطان نے بیچ میں سے بات سٹارٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو بیچ میں سے حارث سلطان نے بات سٹارٹ کی ہے، اس سے رزلٹ حارث سلطان نے کیا نکالا ہے۔ اس سے رزلٹ حارث سلطان نے یہ نکالا کہ ادھر قرآن جو ہے وہ سپرم کی بات کر رہا ہے، یا سیمن کہہ لو، جو بھی کہہ لو، کہ اس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو بنایا ہے، اور یہ جو ریلیز ہوتا ہے سپرم یا سیمن جو بھی کہہ لو، وہ آتا ہے فرام بٹوین دا بیک بون اینڈ دا ربز، یعنی کہ، اور اس نے اپنی بک میں جو ایریا ہائی لائٹ کیا ہے، جدھر حارث سلطان کہتا ہے کہ قرآن کہنا چاہ رہا ہے یہاں سے آتا ہے، اور وہ جو ہے وہ یہ چیسٹ پارٹ ہے، ٹھیک ہے، جدھر دل وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایریا حارث سلطان نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ ایمرج ہو کے آتا ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے سائنٹیفکلی یہ بات غلط ہے، سپرم ڈکٹ وغیرہ کے تھرو آتا ہے، اور سپرم ڈکٹ جو ہے وہ اس جگہ پر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو یہ حارث سلطان نے کنکلوژن نکالا ہے، لیکن اگر ہم اس سے پہلے والی آیت ہے اس کو دیکھیں، جدھر سے ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 5 سے، جو ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، جس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے سو لیٹ مین آبزرو فرام وٹ ہی واز کریٹڈ، اور اس کے بعد آتا ہے ہی واز کریٹڈ فرام اے فلوئڈ ایجیکٹڈ ایمرجنگ فرام بٹوین دا بیک بون اینڈ دا ربس، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں سے اس کو پڑھنے پہ دیکھتے ہیں تو ادھر دو میننگز اس بات کے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یار، یا تو ادھر فلوئڈ کی بات ہو رہی ہے کہ فلوئڈ ایمرجز فرام بٹوین دا بیک بون اینڈ دا ربس، یا تو ادھر انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جو انسان جس کو ہم کریٹ کرتے ہیں وہ ایمرج ہوتا ہے فرام بٹوین بیک بون اینڈ دا ربس۔ تو اس پہ مزید اگر ہم بات کریں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں، نہ ہی جو ہے وہ فیٹس یا جو بیبی ڈیولپ ہو جاتا ہے بعد میں، نہ ہی وہ اس جگہ سے ڈیلیور ہوتا ہے، نہ ہی فلوئڈ جو ہے وہ اس جگہ سے آتا ہے، تو یہ تو دونوں باتیں غلط ہو گئی۔ تو اسی لیے ادھر ایک اور میں بات پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سلب ورڈ ہے اس کی ڈکشنری میں اگر آپ ٹرانسلیشن دیکھیں تو دو ڈفرنٹ ٹرانسلیشن ہو رہی ہیں، ایک بیک بون ہے، لیکن دوسری ٹرانسلیشن جو ہے وہ لو ان آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لو ان کیا ہے؟ وہ یہ جو پکچر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، باڈی، ہیومن باڈی کا یہ پارٹ جو ہے سوری، ہیومن باڈی کا یہ جو پارٹ ہے اس کو لو ان کہا جاتا ہے، اور اگر ہم سلب کی یہ ٹرانسلیشن کریں تو اس حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے کوئی اس میں سائنٹیفک انیکوریسی ہمیں نہیں نظر آ رہی، اور یہ بات بالکل جگہ پر فٹ بیٹھ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ادھر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فٹس جو ہوتا ہے یا پلیسنٹا جو ہوتا ہے وہ اسی جگہ پر لوکیٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی یہ بیلی والا پورشن ہے نا، یہ وہ پورشن سبجیکٹڈ ہے ابھی، اگر ہم لو ان ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو جو جو فیٹس جو ہے وہ ڈلیوری جس کی بیبی کی جو ہوتی ہے وہ اسی ایریا سے ہوتی ہے، وہ یہیں سے باہر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حارث سلطان نے اپنی بک میں یہ آرگومنٹ بھی لایا ہے، اور باقی بھی ایتھیسٹ لاتے ہیں، اور وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ اس طرح روتے ہیں کہ مسلمز جو ہیں وہ ٹرانسلیشن چینج کرتے ہیں، صرف جو ٹرانسلیشن چینج ہوتی ہیں وہ ان کو بچاتی ہے، ورنہ اتنی زیادہ سائنٹیفک انیکوریسیز ہیں قرآن میں۔ تو اس کا جواب ایک ہی ہے بھائی، اگر تو ہم نے الرحمن علم القرآن کو اس طرح ٹرانسلیٹ کیا ہو کہ دا پورٹلز یا دا ورم ہولز وی ہیو کریٹڈ دیم، ٹھیک ہے، اس طرح اگر ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہو تو چلو بات سمجھ آتی ہے کہ یار ہاں یہ تو ٹرانسلیشن ہی غلط یوز کر رہے ہیں۔ بھائی جب ایک چیز ڈکشنری سے ہم آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ ڈکشنری میں اس کا یہ میننگ ہے، اور وہ ہم اٹھا کے بات کر رہے ہیں اس کے تھرو، تو یہ تو پھر آپ کا آرگومنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ تو آپ کا بہت ایک بچکانا سا اور انویلڈ آرگومنٹ ہے، کیونکہ ہم جو آرگومنٹ یوز کر رہے ہیں وہ ہم ڈکشنری کے تھرو ہی لا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم مزید اس آرگومنٹ میں ڈیپتھ ایڈ کریں تو ہم ایک اور بات کہتے ہیں، چلو دو پاسبلٹیز ہیں، یا تو قرآن نعوذ باللہ، وہ فارسی کا جو جملہ ہے وہ بھی بولوں، یہ نہ مجھے بھی جیل میں ڈالا وہ TLP والوں نے، نقل کفر نباشد، اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھا ہے نعوذ باللہ، ایک یہ پاسبلٹی ہے۔ دوسری پاسبلٹی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یا خدا نے ہی یہ قرآن لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو خدا نے قرآن لکھا ہے دین آبویسلی اسے پتہ ہے کہ یار اس نے دنیا کیسے کریٹ کی ہے، اس کو سائنس اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، پھر تو وہ کوئی غلط بات لکھ نہیں سکتا۔ دین آبویسلی ادھر جو سلب کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، جیسے ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا پتہ جو آتھر آف قرآن ہے وہ چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں کیا پتہ بھائی کہ وہ مطلب انہوں نے سلب سے مطلب لو ان نکالا تھا یا بیک بون نکالا تھا، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو چلو اگر خدا نے لکھا ہے تو آبویسلی اس کا جو ٹرانسلیشن بن رہی ہے وہ لو ان بن رہی ہے، ٹھیک ہے، ورڈ کی۔ لیکن اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ لکھا ہے تو اس میں مزید دو پاسبلٹیز آ جاتی ہیں، جو کہ ایتھیسٹ ڈفرنٹ بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ نبی نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لے پرسن تھے، اور کچھ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی اسمارٹ بندے تھے، ٹھیک ہے، لے پرسن پہ آ جاتے ہیں۔ اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے پرسن تھے تو انہوں نے جو موسٹ پروبیبل چیز ہے، جو آبزرویشن ہے لے پرسنس کی، ٹھیک ہے، جو لے پرسن ہوتے ہیں نا ان کی جو سب سے کامن آبزرویشن ہوتی ہے اس پورے سینیریو میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو فلوئڈ ایجیکٹ ہوتا ہے وہ کہیں گھٹنوں سے آ رہا ہوتا ہے۔ یہ بات میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا یہ، لیکن
لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں کر رہا ہوں، جو کوئی بھی دیکھ رہا ہے ویڈیو، ٹھیک ہے، ان کو سمجھانے کے لیے میں ایسی بات کر رہا ہوں، اس کو بڑے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ میں جو ہوں وہ اسلام آباد جیسے کافی پڑھے لکھے شہر کے اندر بھی میں ابھی اسکول پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کوئٹہ جیسا شہر جدھر ایجوکیشن اتنی نہیں ہے اور ادھر لے پرسن جو ہیں ان کی پروبیبلٹی آف فائنڈنگ لے پرسن از مور، تو ویسے شہر میں بھی میں زندگی گزار چکا ہوں، اور دونوں شہر کے اندر جو لے پرسن ہے نا ان کی آبزرویشن سیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں بایو اسٹوڈنٹ تھا آئی جیز میں، اور ابھی میں نے اے لیولز میں کمپیوٹر پہ شفٹ کیا ہے۔ میرے سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آ کے یہی پوچھتے تھے، اور کافی اسٹوڈنٹس کو میں نے یہ بولتے ہوئے بھی سنا ہے ود 100% سرٹینٹی کہ یہ جو فلوئڈ ہوتا ہے وہ ادھر گھٹنوں سے ایجیکٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اور پھر ریشنیل پوچھو ان کے پیچھے اس بات کا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جب بھی ایجیکٹ وغیرہ ہوتا ہے یا رات کے وقت ہمیں نائٹ فال وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا گھٹنوں وغیرہ میں بہت درد ہوتا ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں، یہ لاجک وہ پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو ایک لے پرسن جو ہے اس کو یہ جو موسٹ پروبیبل آبزرویشن ہے جو کہ ہر لے پرسن دیتا ہے، ان کو یہ بات نوٹ کرنی چاہیے تھی، نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو یہ بات لکھنی چاہیے تھی قرآن کے اندر، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں لکھی۔ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے اسمارٹ بندے تھے، تو میں بتاتا ہوں کہ اسمارٹ بندہ ایک ایسی بات کبھی نہیں لکھتا ہے جس کی پروبیبلٹی ہو کہ وہ فیوچر میں جا کے غلط ہو جائے اگر وہ اسمارٹ ہے۔ وہ اسی لیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایتھیسٹ خود ہی کہتے ہیں، حارث سلطان اپنی بک کے اندر، میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بنایا ہوا ہے، ادھر میں نے پراپر ریفرنسز چپکائے ہیں، پیسٹ کیے ہوئے ہیں، کہ حارث سلطان نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو کام ہیں وہ گریکس سے اور رومنز وغیرہ سے کاپی کیے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایمبریولوجی کے بارے میں جو قرآن میں جتنا کچھ لکھا ہوا ہے، حارث سلطان اپنی بک میں کہتا ہے کہ گیلن جو ہے ایک میرے خیال سے گریک تھا یہ بندہ، ہاں گریک تھا یہ، تو وہ حارث سلطان کہتا ہے کہ اس کے جو ورکس ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاپی کیے ہیں، تو اگر اس کے ورک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاپی کیے ہیں تو انہیں پتہ ہوگا کہ یار یہ دیکھو کتنی تیز ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے سائنس کے اندر، قرآن میں سائنس کے اندر کتنی تیز ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے دنیا میں اناٹمی میں، ٹھیک ہے۔ تو میں بھی فیوچر میں جو ہے وہ میری چیز یہ جو میں لکھنے جا رہا ہوں، یخرج من بین الصلب والترائب بٹوین دی بیک بون اینڈ دی ربس، یہ ہو سکتا ہے فیوچر میں غلط ثابت ہو جائے، تو اگر تو یہ غلط ثابت ہو گئی تو میرا تو پورے کا پورا جو ریلیجن ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک اسمارٹ پرسن نا پھر اس طرح کی کوئی حرکت جو ہے وہ نہیں کرتا، یہ لے پرسن اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسمارٹ پرسن تھے تب بھی یہی بات سب سے زیادہ پروبیبل ہے اور سب سے زیادہ ریشنلٹی بیکڈ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادھر جو ٹرانسلیشن کی ہے وہ صلب کی لا انہی کی ہے، یعنی کہ ادھر جو بات بھی ہو رہی ہے وہ انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ اس بیلی والے ایریا سے جو ہے وہ ڈیلیور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دو آئیڈیاز تھے ان دونوں کے تھرو ہمیں یہی پروف ہو رہا ہے کہ اس ورڈ جو صلب ہے اس کی ٹرانسلیشن لا انہی ہوگی، بیک بون نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور جو ہے وہ آرگیومنٹ پیش کیا جا سکتا ہے، میرے خیال سے جاتا بھی ہے، مجھے جتنا یاد آ رہا ہے میں نے سنا ہے کسی بندے سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے اوور کانفیڈنٹ بندے تھے، وہ جو بھی ان کے دماغ میں آتا تھا نا وہ لکھ لیتے تھے، ایسے یہ اتنا جو ہے میں سمجھتا ہوں یار یہ کیسے آرگیومنٹ پریزنٹ کیا ہوا ہے، بٹ چلو چھوڑو، دل تو بڑا چاہ رہا ہے کہ ایٹ ہومینم اٹیک پھینکوں میں، لیکن اس کو میں جو ہے وہ قابو کرتا ہوں۔ اور ہاں، اوور کانفیڈنٹ جو بھی بندہ کسی چیز میں ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے پاس کسی بھی چیز میں جس میں وہ اوور کانفیڈنٹ ہے اس کے بیہائنڈ اوور کانفیڈنس کا اس کے پاس ایک ریشنیل ہوتا ہے، ایک ریزن ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ ریزن کے بغیر کسی بھی چیز میں اوور کانفیڈنٹ ہے تو وہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہے، وہ جو ہے اس نے تکا مارا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اوور کانفیڈنس جب بھی کسی چیز میں ہوتا ہے نا اس کے پیچھے ہمارے پاس کوئی ریشنل ریزننگ ہوتی ہے، جیسے لے پرسن بھی ہیں، لے پرسن کی چیز میں لے پرسن جو ہے وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں فلوئڈ جو ہے وہ گھٹنوں سے ہی ایجیکٹ ہوتا ہے اور پھر بعد میں مزید بنتا بھی ہے، تو یہ ایک ریشنیل وہ دیتے ہیں نا، اس کے پیچھے ریشنیل وہ کیا دیتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں کہ درد ادھر ہمیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا آرگیومنٹ ہوتا ہے۔ تو ہر اوور کانفیڈنٹ جو ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز میں، چاہے لے پرسن ہو اسمارٹ پرسن ہو، اس کے پیچھے اس بات کے پیچھے اس کے پاس کوئی نہ کوئی ریشنل ہوتا ہے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے تھرو ہی یا احادیث کے تھرو ہی کسی بھی چیز کے تھرو پروو کر دیں کہ ان کا ریشنل جو ہے وہ یخرج من بین الصلب والترائب، بیک بون اور ربس کے حوالے سے ان کا ریشنل کیا تھا، وہ اتنے زیادہ اوور کانفیڈنٹ کیوں تھے اس بارے میں۔ تو مجھے تو کوئی چیز ایسی حدیث میں نہیں ملی ہے اور آئی ایم شور کہ ہے بھی نہیں ہے، تو اگر حارث سلطان کو یا باقیوں کو ملتی ہے تو وہ اس کو ضرور شیئر کریں، یا اوبویسلی ایتھیسٹ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، یا اگر نہیں بھی دیکھ رہے کوئی اور دیکھ رہا ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے اس کو اگر پتہ ہے کوئی ایسی حدیث یا قرآن میں کوئی ایسی آیت تو وہ نیچے کمنٹس میں ضرور بتا دیں۔ تو یہی تھی آج کی پوری ویڈیو، اور ایتھیزم جو ہے ایک کافی ارریشنل پوزیشن ہے۔ تھینک یو۔